گائے. مدینہ کی گائے کا دودھ میں ملائی نہیں ہے جس طرح بخارا کی گائے میں ہوتی ہے. اسی رات وسلم خواب میں آئے, کہا کہ میرے مدینے سے نکل جا اور بخار میں جا کے ملائی کھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی حکم کر دے اور پھر وہ نہ جائے عمل نہ کرے تو ایمان سلب ہو جاتا ہے. اس لیے فوراً تو اگلے دن ہی کہا کہ اس نے ہمیں کہا کہ مجھے واپس جانا. انہوں نے کہا بھائی تو سامان سارا کچھ بیچ باچ کے یہاں ہے, ہجرت کرتے انتظام کیا. انہیں یہ قصہ سنا, ان کا میں نہیں رہ سکتا یہاں, فوراً جانا پڑا اس کو. اور تھانوی رحمہ اللہ نے وہ دہی کھٹے والا لکھا قصہ کہ دہی کھٹی ہے یہاں کی. خواب میں آیا, فرمایا جاؤ ہندوستان میں میٹھی دہی کھاؤ. موازنہ ہو ہی نہیں سکتا کسی طور پر بھی موازنہ, شاید دنیا کا کتنی بھی ہوں تو تم کل کو یہ کہو گے یہاں تو سنگلاخ پہاڑ ہیں, سوئٹزرلینڈ میں اتنے اچھے مری کے پہاڑ ہے, کیسے تو فلانے کیسے, یہی موازنہ کرو گے. یہاں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی موازنہ نہیں. بہت بڑی ہمت اور بہت بڑی گستاخی کی بات ہے اگر کوئی موازنے اور وہ کرنا شروع کر دے. اس لیے بہت خطرناک چیز ہے, اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. یہاں صرف ادب ہے بس, دونوں جگہ پر ادب کے علاوہ کچھ نہیں. ادب اور محبت یہ ہے, اور ادب محبت عشق ہوتا تو تب ہے. ہاں جی, اور بہت سے محروم ہوئے, بہت سے ایک دفعہ آئے مالدار تھے, انہوں نے اس قسم کی باتیں کی, واپس جا کر یوں کوئی واقعہ پیش آ گیا, آج تک دوبارہ نہیں آ سکے, باوجود کوشش کے نہیں آ سکے. کوئی نہ کوئی عذر, بعض کا تو کینسر تک ہو گیا, ایسے لاغر کر دیا اللہ نے کہ وہ آ ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ انہوں نے یہ فلاں جو ہوتا تو شکوہ شکایتیں شروع کر دی اور یہاں کی چیزوں کی. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہاں پر تھے تو یہاں منافقین بھی تھے ہیں. اگر ان کو بندہ ٹکر جاتا تھا باہر سے مخلص تو اس کو وہ 1000 باتیں سناتے تھے. پھر وہ وسلم کی خدمت میں جاتا تھا, وہ کبھی انہیں وہ کہتے تھے, عاشق کہتے ہمیں تو پھول سے غرض ہے, ہمیں کانٹوں سے غرض ہی نہیں ہے. بلبل جو ہے وہ پھول کو تلاش کرتا ہے, اس کو کانٹوں سے کیا غرض ہے کہ درخت پر کانٹے ہیں نہیں ہیں, ان کو پھول سے مطلب ہے. لیکن میرے شیخ فرماتے تھے, بڑی عجیب بات فرمایا کہ جو ان پاکیزہ جگہوں پر عیب تلاش کرتے ہیں, فرمایا ان کی مثال سور کی طرح ہے جو گلشن میں پخانہ تلاش کرتا ہے کہ کسی جانور کا پخانہ کسی جھاڑی کے نیچے ہو. اور فرمایا عاشق کی مثال بلبل کی طرح ہے کہ جو باغیچے میں اور گلستان میں صرف پھول تلاش کرتا ہے, اس کو کسی چیز سے غرض نہیں ہے, یا گندگی اچھائی برا, وہ کہتا ہے پھول ہے بس, اس کا مطلب براری ہو گئی بس. وہ وہاں پر جائے گا اور اس پھول سے دل لگائے گا, پھول سے باتیں کرے گا. کسی نے کہا نا پھول سے اگر باتیں کرنی ہے تو تمہیں بلبل بننا پڑے گا, پھر پھول سے باتیں کرو گے. تم اگر بلبل کی بولی نہیں جانتے تو تم پھول سے کیا باتیں کرو گے, کہ وہ سو کیا کہہ رہا ہے. یہ تو میرے شیخ نے کتنی پیاری مثال دی کہ پاکیزہ جگہوں پر عیب تلاش کرنا یہ خنزیرانہ طبیعت ہے. تو بڑا لفظ دیکھو کہ خنزیر گندگی تلاش کرتا ہے, اس کو گھومنے کی پول ہے, ان کو یہ گندگی پکانا کہیں ہے, کیونکہ اس کو خوراک. بلبل جو ہے وہ پھول تلاش کرتا ہے, اس کے پتہ ہے کانٹے ہیں کیا ہے, کیا کچھ نہیں. کانٹے بھی ہوگا تو کانٹوں کو خون دے کر پھول کو مزید سرخ کرے گا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. خون دے گا, اس کو وہ خون دے گا. بلکہ ایک تصویر بھی کس زمانے میں دیکھی تھی کہ ایک بلبل جو ہے نا وہ کانٹا جو ہے نا گلاب کا اس کے سینے میں گھسا ہوا ہے, اور وہ ادھر مرا ہوا ہے, اور گلاب اتنا زیادہ سرخ ہوا ہے. لکھا کہ یہ بلبل ہے جو پھول کی خاطر جان دے دی. صحابہ نے پھول کی خاطر جانیں دے دی, پھول کی شان کو بڑھا دیا, کہاں سے کہاں چلی گئی. شان کو ظاہر کر دیا, شان والے تو تھے لیکن شان کا ظہور پورا عالم میں کر دیا جانے دے کر. ایسی آبیاری کی اپنے خون کے ساتھ کہ مکہ سے شروع ہوئی, جو قربانی بڑھتی گئی تعداد بڑھتی گئی. 313 میں 14 شہید ہوئے, تو احد کے اندر تعداد جو ہے نا وہ 313 کے بجائے 750 800 تھی, تو اس میں 70 شہید ہوئے. تو غزوہ احد کے اندر تعداد 3000 تھی. پھر اس میں شہادتیں اور مشکلات آئیں, تو پھر فتح مکہ کے موقع پر جو ہے نا وہ 10,000 تھی.
اور پھر حج کے موقع پر 1,44,000 تھے. ماشاء اللہ. جو قربانیاں بڑھتی گئیں اور وہ اسلام کا درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی خون نچھاور فرمایا, صحابہ اکرام نے بھی نچھاور کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس لیے اللہ والوں نے کہا ہے نا, اللہ والے کے پاس سے لوگ حج پر جا رہے, اے قوم کجایت کجایت, اے قوم کہاں جا رہے ہو, اے قوم بحج رفت, اے قوم بحج پر جا کجایت کجایت. فرمایا محبوب ہمیں جہاں است بیایت بیایت, محبوب تو ادھر ہے, میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ. یعنی کیا مطلب, اللہ رسول کا تعارف حاصل کر کے جاؤ, ایسے نہیں جاؤ وہ ٹکٹ لیا اور آ گئے. پہلے کسی اللہ والے سے اللہ رسول کی محبت حاصل کرو, عشق حاصل کرو, پھر یہاں آؤ گے ہر شے تمہیں پیاری لگے گی. سبحان اللہ. ہر شے کیونکہ محبوب کی نسبت سے دیکھو گے نا, ہر شے پیاری لگے گی, ہر شے تمہیں اچھی لگے گی. اس لیے انہوں نے یہ بات کہی. اس لیے جو حضرت سلطان باہو نے جو یہ شعر کہا ہے, وہ شعر یہ شعر اصل میں آتا ہے, یہ شعر اب سمجھنے آتا ہے. مرشد دا دیدار و باہو مینو لکھ کروڑا حجاں, میرے ہور کسی ول بچاں. مرشد دا دیدار و مینو لکھ کروڑا حجاں. یہ کیوں کہا کہ بھائی نفلی حج سے اہم ہے کہ تم اللہ رسول کا تعارف کرو. فرض ہے تو وہ تو پورا کرنا ہے, لیکن نفل سے زیادہ بہتر یہ کرو تاکہ اللہ رسول کا تعارف حاصل ہو, ان کے عشق و محبت آئے. پھر جب ان مقامات پر آئے تو صحیح معنی میں استفادہ حاصل کرے, ورنہ زبان سے دل سے اللہ معاف فرمائے کیسی ویسی گفتار بھی پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں ویسی باتیں کر رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہت کیا بتائیں, ایسے ایسے حرکتیں محرومی ہے. ہماری تو جان نکل جائے اگر ہم دیکھیں نہ, زیارت نہ ہو. میں تو سوچتا ہوں اگر اللہ خدا نہ خواستہ وہاں ہم کہا جی ہم کو زیارت نہیں کرنے دیتے. کورونا کے دنوں میں تھا, ہمارے دل کی حالت کچھ کیا تھی, ہم پر یہاں گزرا ایسا وقت, یہاں نہیں جا سکتے جی, بس دور سے دیکھ لو. میرا دل جانتا ہے, دل میں موجود ہے. ایسی بے چینی زندگی میں نہیں مجھے کبھی آئی تو جانے نہیں دے رہے تھے. جب جانے دیا مجھے ایسے لگا جیسے برف کی سل میرے سینے میں رکھ دی گئی. ہنسی بند نہیں ہوتی تھی, پہلے رونا بند نہیں ہوتا تھا, پھر ہنسی بند نہیں ہوتی تھی. وہاں کہ یہ میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ مچھلی اس وقت تڑپتی ہے جب پانی سے باہر ہوتی ہے, جب پانی کے اندر ہوگی پھر تڑپے نہیں, اٹھیلیاں لیتی ہے. فرمایا جب وصل محبوب ہو جاتا ہے تو پھر ہنسی بند نہیں ہوتی انسان, گفتگی نہیں جاتی. جب وصل محبوب نا, اس کا مطلب ہے مواجہ پر حاضری بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر, بہت بڑی نعمت ہے. اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ مواجہ پر حاضری دیتے ہیں وسلم, ہمیں دیکھتے ہیں, ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں, کیا چاہیے ہمیں, کچھ نہیں, سب کچھ مل گیا. آپ نے کہا آپ کے لیے سلامتی ہو, بس ہمارے لیے ہر طرح کی سلامتی آ گئی, دین کی, دنیا کی, آخرت کی, سب آ گئی سلامتی صرف لفظ کہنے سے. اور مواجہ پر حاضری دوری سے دیکھ تو رہے, دل کی تڑپ نہیں جاتی کہ وہ مچھلی تڑپ رہی ہے, پانی سے بھی باہر ہے. اور جو مواجہ پر گئے ایسے, حالانکہ 2 منٹ کے لیے, صرف 2 منٹ کے لیے 2 آدمی جاتے تھے, 2 منٹ ایسے لگا جیسے کوئی ٹھنڈی چیز اندر چلی گئی. میرے سلام کیا اور بس آگے, پھر ہنسی بند نہ ہو ہماری, وصل محبوب ہو گیا الحمدللہ. ہم نے تو ان کیفیات کو چکھا ہے. اب تو آتے ہی چونکہ مواجہ کی حاضری میں نصیب ہو جاتی ہے تو ہمیں دوری کا احساس نہیں ہوتا, آتے ہی ہو گئی. اگر بوندی لگا دی جائے یا کچھ ہو جائے ایسی جیسے کرونا میں تھا تو پھر پتہ چلے بھی یہ حاضری کیا چیز ہے, یہ جو سامنے جاتے ہیں. افضل القربات قرار دی ہے, قربات کا, افضل النوافل بھی نہیں کہا. قربہ وہ عمل ہوتا ہے جو قرب الہی دلاتا ہے. فرمایا ان میں سب سے افضل عمل جو ہے نا رسول اللہ کے مواجہ پر حاضری. تمام اعمال افضل القربات. تو آپ سامنے کھڑے ہیں, ہم سامنے جاتے ہیں, تمام اللہ کے مقرب بارگاہ بننے کا احوال میں سب سے اونچا بننے جو لمحے کے لیے ہمارا جانا ہوتا ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں
سلام کر رہے ہیں، وہاں سے جواب دے رہے ہیں، سلام اللہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، نگاہ ناز کی چوٹ کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ عافیت کرے، اللہ عافیت کرے. کبھی بھی تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کا موازنہ کیا ہوتا ہے. کوئی چیز اعلیٰ وزن و اعلیٰ اتنا کی قیمت وسلم کی مدینے کی نسبت قیمت میری. ماشاء اللہ. شیخ کا کتنا اونچا شعر ہے. مدینے کی نسبت قیمت میری، وگرنہ حقیقت میں سستے ہیں. ہماری کیا قیمت ہے؟ مدینے کی ویسی قیمت ہے.